ایک منزل کی طرف اس کے پہنچنے کے لیے کوشش ہوگی کہ کسی بھی صورت میں اس منزل تک پہنچ جاؤں, یہ کام تلاش کر لوں, مجھے مل جائے. لیکن جس کے پاس کام ہے وہ ٹائم سے نکلتا ہے, ٹائم سے پہنچ جاتا ہے, اسے کوئی بے چینی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری روح پاکیزہ ہے تو یہ چہرہ ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ بڑا مطمئن انسان ہے. لیکن ہماری اگر روح پاکیزہ نہیں ہے, مثال کے طور پر اگر ہم گھر سے نکلے اور پیر میں ٹھوکر لگی اور درد ہو رہا ہے, پیر میں درد ہو رہا ہے, وہ درد ظاہر ہو جاتا ہے کہ شخص کے درد ہے, لنگڑا کے چل رہا ہے یا بیٹھا نہیں جا رہا ہے, ظاہر ہو رہا ہے. لیکن کسی کو کوئی درد نہیں, مطمئن ہے, عام طور پر بیٹھا, ڈفرینٹ نہیں لگ رہا. بالکل اسی طریقے سے ہم جو خوشیاں مناتے ہیں ولادت پر یا اور کوئی مناسبت ہوتی ہے, اسلامی جنگوں کی فتح پر, ولایت پر, تو خوشی منانا اور خوش ہونا بہت الگ چیز ہے. خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے سامنے گلاب کے ڈھیر لگے ہوں. خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو. خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں. ورنہ آپ دیکھیے, اگر پیسہ ہی خوشی دے گا, میں نہیں کہوں کہ محنت نہ کی جائے کمایا نہ جائے, تو جتنے بڑے آدمی ہیں سب سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ورنہ آپ جائیے دیکھیے, وہ پیسے سے خوش نہیں ہے, پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ انہیں خوشی دے نہیں پا رہا ہے, یا یہ کہیں کہ وہ پیسے سے خوشی لے نہیں پا رہا, تو کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن میں. اب ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں لوگ؟ وہ کام انجام دیتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے صحت خراب کر رہے ہیں. مثلا ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے لوگ گناہ کبیرہ کی طرف جاتے ہیں, شراب پینے لگتے ہیں, کلب چلے جاتے ہیں, سگریٹ پینے لگتے ہیں. کس چیز کو سنبھالنے کے لیے کر رہے ہو؟ تو اپنے جسم کو. اس کو تو آپ خراب کر رہے ہیں. سگریٹ پینا آپ کی صحت کے لیے, اب تو اس میں لکھا بھی رہتا ہے, اب تو کینسر جیسا فوٹو بنا دیا ہے کہ کینسر ہو جائے گا. اس باڈی کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے آپ وہ چیز استعمال کر رہے ہیں جو خود آپ کی باڈی کو نقصان دے رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیے, جب آپ باہر نکلتے دنیا میں, آنکھ بند کر کے مت نکلا کریے, آس پاس دیکھیے ہو کیا رہا ہے, تاکہ نتیجہ نکال سکے زندگی کا. اگر گھر میں بستر کی تکلیف ہے تو جب آس پاس دیکھتے ہوئے چلیں گے ایک آدمی کاغذ بچھا کے سو رہا ہے, آپ کے بستر کی تکلیف حل ہے, اس سے تو بہتر نہیں. ایک بہت پیسے والا گناہ کر رہا ہے, اور میں میڈیم کلاس میں ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت پیسہ نہ کمائیں. یہ دنیا پیدا ہی انسان کے لیے کی گئی ہے, اس کے خزانے تمہارے لیے ہیں, اس کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں, کماؤ. لیکن ان گمراہوں کو بھی دیکھتے جاؤ جو اس پیسے سے گمراہ ہو گئے. جب چلو تو دیکھو کتنا پیسے والا ہے, کتنا سنجیدہ ہے, کوئی گناہ نہیں کرتا. اس کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ مدرسوں میں لگتا ہے, مسجدوں میں لگتا ہے, ہر نیک جگہ لگتا ہے. یہ دنیا سیکھنے اور سکھانے کے لیے, نتیجہ یہاں نہیں ملے گا, رزلٹ یہاں نہیں. یہاں تو صرف ایگزام دیتے رہنا, پیپر بھرتے رہنا, ہر روز سوال پیدا ہو جاتا ہے. ابھی تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے, آسان ہے. کچھ ایگزام ایسے ہیں جہاں آپ کے نمبر مائنس ہو جاتے ہیں, آپ صحیح کرتے چلے جائیں گے, آپ کے نمبر مائنس نہیں ہوں گے. لیکن ایک آپ نے سوال یہ والا غلط کیا, وہ ادھر والے کے مائنس ہو گئے. کچھ ایگزام ایسے ہیں. ہماری زندگی میں بھی کچھ ایگزام ایسے ہیں. ہم نے دن بھر بہت اچھا کام کیا, بڑے ثوابات کمائے,
بہت کچھ اللہ کی طرف سے نعمت ہمیں مل گئی، لیکن ہم نے انجانے میں یا جان بوجھ کر ایک ایسا گناہ کیا کہ جس میں اس میں مائنس ہو جائے گا. ہم نے کسی کی غیبت کر دی. اب وہ غیبت ہم نے جان بوجھ کے کی ہے کہ انجانے میں کی، اس کا تو حساب کتاب بعد میں ہوگا نا. کی نا ہم نے مائنس، ثواب ادھر سے ادھر. لہذا ہم جب ایسی مناسبتوں کو حاصل کریں، جب ہم ایسے مقام تک پہنچیں، تو ضروری ہے کہ ہمارا ظاہر بھی خوش ہو اور ہمارا باطن بھی خوش ہو. کریم لگانے سے انسان گورا نہیں ہوتا ہے. کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اس کو دھلنے کے بعد وہ اصل پھر ہو جاتا ہے. ہم اپنی روح کے ساتھ اس کریم والا کام تو نہیں کر رہے کہ جب ظاہر تھوڑا دیر دکھانا ہوا تو ہم بالکل ایسے جاتے ہیں کہ جیسے واقعی بڑے ان سے تو اچھا کوئی نہیں ہے. لیکن ہم جان رہے ہیں ہم کیا ہیں. تو سب سے پہلے اگر کوئی کام کیا جائے خوش رہنے کے لیے، تو پہلے اسے اپنے اوپر ایک کام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کسی جگہ پر بیٹھنا ہے، کسی باغ میں چلے گئے، تو پہلے کیا کریں گے؟ صفائی کریں گے. کاغذ پتے جو کچھ پڑے ہیں ان کو صاف کر کے وہاں بیٹھیں گے، یا ایسے ہی بیٹھ جائیں گے جہاں کچرا پڑا ہے؟ ہاں نہیں بھائی، پہلے صاف کیا جاتا ہے. جب صاف کریں گے تب بیٹھیں گے. گھر میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سب سے پہلے یہ کہ صفائی ہوتی ہے، کچرا باہر کیا جائے تب کام شروع ہو. برتن پہلے دھو لیے جائے تب آپ کے لیے کھانا بنے. یا اسی گندے برتن میں ہر روز کھانا بنتا رہتا ہے؟ کہا نہیں بھائی، کھانا خراب ہو جائے گا. جس طرح اسی گندے برتن میں کھانا خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ہمارا نفس پاک نہ ہوا تو ہمارا کھانا خراب ہو جائے گا. کھانا اور کھانا ہے، گھر خراب ہو جائے گا. کس طرح ہوگا؟ انسان کو اللہ نے کمال دیا ہے. وہ کمال کیا ہے؟ اسے ہر روز اوپر جانا ہے، ترقی کرنا ہے. اور میں کئی بار مثال دے چکا ہوں. جانوروں کو آپ دیکھیے، ایک چڑیا گھونسلہ بناتی، ہمیشہ ویسا ہی بنائے گی، دوسرا بنا ہی نہیں سکتی. وہ اس کے اندر یہ کمال نہیں ہے. یہ کمال انسان کے اندر ہے. چڑیوں کے گھر میں پنکھے نہیں لگے، شیر کے گھر میں اے سی بڑا طاقتور ہے، اے سی نہیں لگا اس کے گھر، چاہیے نہیں، بنانے نہیں آتا. انسان کو اللہ نے کمال یہ دیا ہے کہ اسے ہر روز بلندی کی طرف جانا ہے، ترقی کرنا ہے. ترقی کرنا ہے، پستی کی طرف نہیں جانا. کس کس چیز میں ترقی کرنا؟ کہاں کہاں ترقی کرنا؟ شروع کہاں سے کرنا؟ اب اپنے بچے کی تربیت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اس کو پالنے کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا؟ بڑی عظیم بات ہے شیر مادر سے. سب سے پہلے، اور تمام ڈاکٹر، حدیث، آیت سبھی کہتی ہے، شیر مادر سے اس کی پرورش شروع ہوتی ہے. شیر مادر سے کیا؟ اس کی ہڈیاں. آپ کوئی اور شیر پلا دیجیے، کسی جانور کا پلا دیجیے، کسی بدکار کا پلا دیجیے. کہا نہیں 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 نہیں، ایسا میرا بچہ، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر سنیں گے تو اپنے اوپر افسوس کریں گے میں نے کیا کیا. جس بچے کو ہم نے اتنی پاکیزگی سے، جس بچے کے لیے اس ماں نے اتنی محنت کی، اس باپ نے اتنی محنت کی، اس کے لیے بہترین چیزیں لائے، ہم اسی کو جب ضرورت ہوتی ہے چھوڑ دیتے. اکثر آپ دیکھیے بچے گود میں چھوٹے چھوٹے برانڈڈ کپڑے پہنے، پیروٹی ہو یا دوسروں جتنے چھوٹے بچے ہیں، بھلے ماں باپ غریب ہوں لیکن اس کے لیے کپڑے بڑے اچھے لاتے ہیں.
بڑے خوبصورت لاتے اور کوشش کرتے بہترین لائیں. یہ جو برانڈ ہے کپڑے کا، اس کے بستر کا، دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ مہنگا ہوتا چلا جاتا ہے. شوق تھا ایک ہی تھا، 2 ہو گئے، اب برانڈ کم ہو گیا، 3 ہو گئے اور برانڈ کم ہو گیا. پیسہ کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، لہذا برانڈ کم ہوتا جاتا ہے. یہی ہے نا، اکثر ایسے ہوتا ہے. لیکن ہم اب غور سے یہ دیکھیں، یہی بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے ابا سے کہتا ہے ابا یہ والا کپڑا مجھے دلائیے. ابا بچپن میں اسے پہنا چکے ہیں وہی کمپنی کا کپڑا. ابا کہیں بیٹا تم بچپن میں پہن چکے، ہمیں کیا معلوم ہم نے پہنا، اسے کیا پتا آپ نے کیا پہنایا. آج جب وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے یہ والا برانڈ پہننا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دلا سکتا ہوں، میں نے تمہیں بچپن میں پہنایا تھا. یہی جواب دیں گے نا. بچپن میں جو آپ نے پہنایا تھا وہ آپ کی خواہش تھی، اس سے آپ خوش ہو رہے تھے. آج بچے کو خوش کرنا ہے، آپ کو بچے کی خواہش کو پورا کرنا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سے باقی ہو جائے گا. بتائیے کپڑا نہیں دلا پا، کہنا بچپن میں پہنایا تھا تو میں کیا کروں، میں نے کیا دیکھا ہے، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کپڑا پہننے کا کیا ذائقہ ہے، کیا لطف آتا ہے کپڑا پہننے کا، مجھے کیا معلوم. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ ہم یہی چوک کر جاتے ہیں. اس نادان کے ساتھ ہماری نادانیاں شروع ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اسے ڈاکٹر بنانے کے لیے ہم پوری کوشش بچپن سے کریں گے. اور میں بھی کہتا ہوں والدین سے بچپن سے آپ پلان کریے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولیے، پیسہ جمع کریے، ابھی سے جمع کریے، پیٹ کاٹ کے پیسہ جمع کریے، 100 روپے، 200 روپے، 50 روپے، 10 روپے ابھی سے جمع کرنا شروع کریے. آپ کو جو بھی بنانا بعد میں بنے گا وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اسے ایک چیز چھوٹ جاتی ہے. کیا چھوٹتی ہے؟ اس کا اخلاق، کہ مجھے اخلاق مند ڈاکٹر بنا. کیا چھوٹتا ہے؟ عبادت، مجھے عبادت گزار ڈاکٹر بنانا. اب بات کریے پیرنٹس سے، کسی کے پاس یہ پلان نہیں ہے، ہوگا بھی زبانی ہوگا. اب آپ کو بنانا ہے ڈاکٹر بنانا ہے، کہاں لے جائیں گے آپ؟ مسجد میں لائیں گے، مصلی لائیں گے، اس کے لیے جانماز لائیں گے، کیا لائیں گے آپ؟ کتاب لائیں گے، میڈیکل کی کتابیں پڑھائیں گے آپ. پھر ٹیچر کے پاس لے جائیں گے، ارے بھائی یہ والا ٹیچر ڈاکٹر نہیں بنا، یہ والی کتاب نہیں ہے، یہیں سے شروع کرے گا تب جا کے بنے گا. جس طرح وہ ایک اخلاق مند ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، ٹیچر کے پاس لے گیا، اسے اخلاق کے ٹیچر کے پاس بھی لے جانا پڑے گا اسی ایج میں. وہاں وہ پڑھ کے آیا ہے، یہاں وہ پریکٹیکلی یہاں پر بھی آ کے پڑھے گا. آج کتنے لوگوں کی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. کہاں مولانا کوئی نیک لڑکا بتائیے، نیک لڑکی بتائیے، کہاں سے آئیں گے وہ نیک؟ ہم نے بچپن میں کوئی پلان کیا ہی نہیں ہے. میری بیٹی کسی کے گھر جائے گی، اس کے گھر کو جنت بنائیے کہ جہنم بنائیے. ایسے ایسے فیملیز ہیں جہاں ماں بیٹی میں بول چال نہیں ہے، باپ بیٹے میں بول چال نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے. اس کو تو آپ نے اپنا خون جگر پلایا ہے. ہاں خون جگر پلایا ہے، اخلاق نہیں پلایا، قرآن نہیں دکھایا، عالم نہیں بتایا، مرجع نہیں بتایا، امام نہیں بتایا، نبی نہیں بتایا، دنیا کے سورما بتائے. لیکن جہاں سے اخلاق بہتر ہوگا وہ سورما نہیں بتایا. معاشرہ کیا بنے گا؟ محفلیں تو ہوں گی، گلدستے تو بٹیں گے، پھول تو بانٹے جائیں گے، ایک دوسرے کے گلے تو لگیں گے، لیکن دل نہیں ملیں گے. اخلاق. آج والدین، حقیقت معاشرے کی بتا رہا ہوں، آج والدین اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں. اگر یہ بات کہہ دوں گا تو الٹا جواب ملے گا. الٹا جواب
کس نے سکھایا اس کو الٹا جواب؟ کون تھا وہ سکھانے والا؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے المہد الی اللحد، گہوارے سے شروعات ہوتی ہے، گہوارے سے شروع کیا جاتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث جھوٹی تو نہیں ہو سکتی؟ گہوارے سے اسے علم دینا شروع کر دے، وہ حاصل کر رہا ہے۔ جس باٹل میں آپ نے پانی بھرا ہے، باٹل چلاتی نہیں کہ پانی بھر گیا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس میں کتنا پانی آیا۔ جب اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے تو آپ پانی بھرنا بند کر دیتے۔ چھوٹی باٹل ہے، یہ خالی ہے، بھریے تو اس میں بھرنا شروع کریے، ابھی نہیں باٹل بولے گی۔ لہذا ہم یہ جو ایام ہمیں ملتے ہیں خوشیوں کے ایام، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ شب میں اتنا ثواب ملے گا، کس کو ملے گا؟ ابھی یہ جو شب گزری اور آج کا دن ہے بہت ثواب کا ہے، آج تو دو عید ہے، امام کی ولادت بھی ہے اور روز جمعہ بھی ہے۔ کس کو ثواب ملے گا آج کے دن کا؟ ایک آدمی خالی باٹل لے کے کھڑا ہے، اسے پانی چاہیے، وہ پانی کی لائن میں لگا ہے، اسے پانی ملے گا۔ جسے نہیں چاہیے وہ لائن میں ہی نہیں لگا ہے۔ ہم اپنے امام کی زندگی میں، امام تو موجود ہے نا، اپنے امام کی زندگی میں اپنی زندگی کو کتنا جوڑے ہوئے ہیں؟ اگر آپ جڑے ہیں تو ثواب ملے گا، اگر جڑے نہیں تو ثواب کیوں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو ہر روز انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ جد و جہد ہمارے اندر موجود ہے، آگ یہاں موجود ہے، لگانی کہاں پر ہے؟ آگ موجود ہے، اس آگ کو کہاں پہ لگانا ہے کہ جل جائے، اور جل جائے تو فائدہ ہو۔ اگر آپ کو ایسی آگ چاہیے کہ وہ جلے اور آپ کو فائدہ دے، کہا مولانا آگ کبھی فائدہ دیتی ہے نا، کھانا آپ کا آگ پر ہی بنتا ہے۔ اس کے اندر ایک کنٹرولر لگایا جاتا ہے، بے قابو نہ ہو جائے گیس، جو آپ کے گھر پائپ لائن کے ذریعے سے سلنڈر کے ذریعے بے قابو نہ ہو جائے، ایک بٹن لگا ہے، بند کر دو، کم کھولو۔ ہماری زندگی کے اس سلنڈر میں ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ائمہ معصومین وہ بٹا ہوئے ہیں کہ اسے کہاں استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ خود کو ہم چاہتے ہیں دوسرے ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ ہمیں پہلے خود اپنے نفس سے، اپنی ذات سے بحث و مباحثہ کرنا ہوگا، اپنے الفاظ پر توجہ دینی ہوگی، اپنے ہر قدم پہ توجہ دینی ہوگی۔ جب ہم اپنے ہر قدم اور اپنی ہر بات اور اپنے ہر تمام الفاظ پہ متوجہ رہیں گے تو یقیناً کم زیادہ جو کچھ ہوگا پروردگار عالم پھر مدد کرے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ بچے جو ٹیچر وہ بہتر جانتے ہیں، جب ان کو کاپی چیک کرنے کے لیے دی جاتی ہے بچوں کی ایگزام کی، تو ان کو کچھ اتھارٹی ہوتی، پاور ہوتا ہے کہ 3 نمبر کم ہے آپ اپنی طرف سے دے سکتے ہیں، لیکن لکھنا باقی نمبر آپ کو ہی لانا ہے۔ ہم جن معصومین علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نمبر لے کے آپ کو جانا ہے، ان کی اتھارٹی کے مطابق اتنے تو تم لے کے آؤ، اس کے بعد کچھ کم زیادہ ہوگا تو ہم کر دیں گے، پورے نہیں ملنے کا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جو خوشیاں ہیں وہ دائمی ہوں، پرماننٹ ہوں۔ اس دائمی خوشی کے لیے ہمیں معصومین کے کردار، اخلاق، شجاعت، کاروبار، گھریلو زندگی، تربیتی زندگی، میاں بیوی کی زندگی، باپ دادا کے اخلاق، دوست احباب کیسے ہیں ان کے، میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، اس کا حل آسان ہے۔ آسان یہ ہے کہ آپ ہر روز ایک دن، ہر روز جب آپ
کوشش کرتے ہیں اور ایک دن جمع ہوتے ہیں. پورے ہر روز کی بحث و مباحثے کی لسٹ بنا لیں, ایک دن جمع ہو کے اسلامک ڈسکس کیا جائے گا. گھر میں باتیں ہوں گی اسلام پر, حجاب پر, جھوٹ بولنے پر, طنز کرنے پر. گھر میں لوگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اگر میں نے یہ کہا بیوی سے جھوٹ نہیں بولنا تو بیوی کاپی لے کے بیٹھی رہے گی میرے جھوٹ کو لکھنے کے لیے. تو میں کہوں گا ہی نہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو گے, کہ مجھے بھی بولنا. اگر بیوی یہ شوہر سے کہے کہ تم جھوٹ نہیں بولنا تو شوہر بیٹھا رہے گا لکھنے کے لیے. ہم ایک دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں, اگر اپنے عیب کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں تو انسان اور معاشرہ دونوں کامیاب. ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ یہ بن جائے, وہ بن جائے, وہ بن جائے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بچپن میں خواہش تھی کہ میں بچے کو یہ بناؤں گا, ڈاکٹری پڑھا رہا ہوں اور میں بچے کے لیے ایسا ہاسپٹل بناؤں گا جس میں غریبوں کے لیے بھی ہو, ضرورت مندوں کے لیے بھی ہو, پیسے والوں کے لیے بھی ہو, ایسا بچہ بناؤں. ایسی بیٹی کو ڈاکٹر بناؤں گا, ایسے بیٹے کو ڈاکٹر. پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر بنتے ہی کسی اور کے گھر چلی گئی. وہ دیکھتے رہ گئے. کیوں؟ ڈاکٹر تو بنا رہے تھے لیکن اس کو اپنے اخلاق پر, اپنے دین پر, خدا کے راستے پر چلنے کے لیے کسی نے کہیں نہیں بھیجا. خدا را اپنے بچوں کے ساتھ رحم کریں, رحم. آج کے دور میں رحم کریں, ان کو دین سکھائیں. جس طرح دنیا سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, دور دور اسکولوں میں لے جاتے ہیں, اسے مدرسوں میں لے جائیں اپنے اپنے علاقوں میں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری ہی بات لائیے, جہاں ممکن ہو سکے, ورنہ قیامت میں جواب نہیں دے پائیں گے آج کے ماں باپ کو. کیونکہ گناہ ایزی ہو گیا, آسان ہو گئے. ان سے آپ کو بچانا بھی ہے, ان سے دور بھی رکھنا ہے. خالی محفل میں گلاب بانٹنے سے بچہ اخلاق مند نہیں ہوگا. اگر سب اسی طرح اخلاق مند اور دین کے راستے پہ چلنے والے ہو جاتے تو پھر ڈاکٹر کی کتابیں باہر ملتی ہیں, انجینئر کی کتابیں باہر ملتی ہیں. میں بار بار اس بات کو دہرا چکا ہوں. سب لوگ مل کے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھا دیجیے, ڈاکٹر بنا دیجیے. نہیں بنتا, نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے یہ بھی پڑھنا ضروری ہے. اگر یہ پڑھنا ضروری نہ ہوتا خداوند عالم صرف نبی بھیجتا, کتاب نہ بھیجتا, اور کتابوں کے نام بھی نہیں بتاتا. کیا ضرورت ہے کتاب کی تم کو؟ کیا ضرورت ہے اپنے نبی سے کہنا کہ تم پڑھو؟ گفتگو کا آغاز پڑھائی سے ہو. کیا ضرورت ہے پروردگار عالم کو جب فرشتوں کے سامنے جناب آدم سے کہا کہ تم پڑھ کے دکھاؤ؟ اخلاق پڑھنا پڑے گا. آسمان سے اخلاق نہیں آتا, محلے سے نہیں ملتا. تربیت میں شامل ہے, کردار کی باتیں پڑھنا ہوگی. گناہوں سے بچنے کا راستہ پڑھنا پڑے گا. لہذا ہم کوشش کریں, اور ہر حل کا نام کوشش ہے. ہر حل کا نام کوشش ہے. جتنی ہم کوشش کریں گے اتنی بلندی ملتی ہے. 100 سیڑھیاں بنی ہیں, آپ 100 چڑھ گئے, منزل پہ پہنچ گئے. کمزور ہو گئے, 50 پہ بیٹھ گئے, منزل پہ نہیں پہنچے. 80 پر بیٹھ گئے, منزل پہ نہیں پہنچے. 99 پہ بیٹھ گئے, منزل پہ نہیں پہنچے. یہ دنیا سیڑھیاں ہیں, اور جس آخری سیڑھی کا نام ہے وہ ہے جنت. اور جنت میں جانے کے لیے نظام الہی, انبیاء, قرآن, احادیث پڑھنا ضروری ہے. پڑھنا پڑے گا آپ کو, بنا پڑھے حل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوبۃ وهو الغفور الرحیم. نشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ وسید المرسلین والشفیع المذنبین
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على امير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام. اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها. اللهم صل على امام المتقين سيد شباب اهل الجنة حسن والحسین علیہم السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین جعفر بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین موسیٰ بن جعفر علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن موسیٰ الکاظم علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین محمد بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین علی بن محمد علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین حسن بن علی علیہ السلام. اللهم صل على امام المتقین بقیۃ اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک بار پھر میں آپ سب کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کے دور میں آپ دیکھیں، غور کریں کہ شاید اتنی جلدی حالات کسی اور زمانے میں تبدیل نہیں ہوتے تھے اور خراب بھی نہیں ہوتے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا ہے، اور وہ بزرگ شیطان پر ہمیشہ ایک شیطان کا ہی دبدبہ رہتا ہے. اب جب سے یہ ایک بزرگ شیطان آیا ہے، ہر روز ایک سٹیٹمنٹ بدلتا ہے. آپ ایک چیز پر غور کریں، بہت باریکی سے غور کریں. ساری مصیبتیں مسلمانوں پر ہی کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں کون ہے؟ کس سے مقابلہ ہے؟ یہودی اور عیسائی، ان دونوں کا ہی مقابلہ ہے. باقی تو سب یاد ہیں. اور یہ کب سے ہے؟ نیا نہیں ہے. پیغمبر اکرم تک کو اذیت پہنچانے والے یہ یہودی اور عیسائی. حتیٰ کہ آج آپ اگر غور کریں، گہرائی میں جا کے جب آپ تحقیقات کریں گے تو مارکیٹ میں ایسی کتابیں اویلیبل ہیں کہ جن کو یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے نام پر لکھی ہیں تاکہ فسادات پھیلیں.
پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے بعد سب سے بڑا جو فساد پھیلا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کے اسلام کے دو ٹکڑے کیے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک اعلان تقریباً 1.25 لاکھ مجمع میں ہوا، غور کرنے کی بات ہے، ایک اعلان 1.25 لاکھ لوگوں میں کیا جائے، ایک اعلان چند لوگوں میں کیا جائے، تو پاپولر کون سا ہونا چاہیے؟ غور کرنے کی بات۔ غدیر کا میں اعلان 1.25 لاکھ، وہ بھی صرف حاجی، اگر ہم کہیں کہ سب کے سب متقی، اور ایک اعلان ثقیفہ میں وہ چند لوگوں کا، تو پاپولر کسے ہونا چاہیے تھا؟ زیادہ افراد کہاں ہونا چاہیے تھے؟ 1.25 لاکھ لوگوں، کیوں یہ زیادہ کیوں رہا؟ اس لیے کہ وہ چند لوگوں میں ان کی پشت پر پردے کے پیچھے یہودی اور اسرائیل اور ان کا میڈیا کھڑا تھا، تاریخ داں لکھنے والے، حوصلہ دینے والے۔ اور غدیر میں جو اعلان ہوا تھا وہ امتحان کی منزل سے گزر کے ولایت کی منزل پہ جانا تھا، کہ تمہارے اندر خدا کی کتنی محبت ہے۔ وہاں حوصلہ دینے کے لیے درہم و دینار تھے، یہاں امتحان تھا، لیکن حوصلہ دے کے آج تک لاکھوں لوگوں کو اپنی صف میں کھڑا کر لیا، لاکھوں لوگ، گنتی نہیں ہے، کتنے ارب، کتنے ملین مسلمان ان یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کھڑے، لیکن آپ ان کی گنتی کر سکتے ہیں کہ جو غدیر میں، میدان غدیر میں ولایت سننے کے بعد، امام علی علیہ السلام کی ولایت پر عمل کرنے کے بعد آج تک آپ ان کی ہمت، جرأت، علم، عمل، اخلاق گن سکتے ہیں، بس اتنے ہی لوگ ہیں۔ کیا وہ اس پورے مجمع پر بھاری نہیں ہے؟ کیا اس پوری طاقت پر بھاری نہیں ہے؟ یہ کمال ان کے ہاتھوں کا نہیں ہے، یہ کمال ان کے ایمان کا ہے۔ قرآن مجید میں مثال موجود ہے، داستان موجود ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے۔ ساحر جب تک فرعون کے دربار میں، فرعون کے خوف سے، فرعون کے دین پر تھے، تب تک ڈرتے تھے، جیسے موسیٰ کے دین پر آ گئے ڈر ختم ہو، خدا پر کے ساتھ آ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا ترسی اہل بیت سے سیکھی ہے، خدا سے ڈرنا، گناہوں سے دور۔ تو لاکھ سیاستیں، سیاست کا مطلب اب جو زمانہ ہے وہ جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ تم سیاست چلو گے، ہم علم اور اخلاق سے کام لیں۔ ہم نے دیکھا نا جو غازہ سے قیدی یہودی چھوٹ کے گئے وہ کتنے خوش و خرم گئے، اور جو یہودیوں کے پاس سے مسلمان چھوٹ کے آئے وہ ان کی حالات کیا ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں اگر کوئی قیدی آتے تھے، اصحاب کو کہا جاتا تھا کون کون لے جائے گا، اپنے گھر میں رکھتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، خاطر کرتے تھے، اسے احساس نہ ہو کہ وہ قیدی ہے۔ یہ اسلام کی سیاست، ہمارے ملک کی سیاست میں۔ اور سیاست کا شکار کون ہوتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، سیاست دانوں کے شکار کون ہوتے ہیں؟ کم پڑھے لکھے لوگ، بلا پڑھے لکھے لوگ، غریب لوگ، یہ ان کا شکار ہے۔ میں اکثر آپ کو مثال دے چکا ہوں، آپ یہاں سے اتریے گا، نیچے تک جائیے گا، دیکھیے کتنے سونار کی دکانیں۔ آپ کسی پوش علاقے میں چلے جائیے، کوئی سونار کی دکان ہی نہیں ملے گی، ایک آدھ شو روم بہت دور دور تک ملے گا۔ پیسہ وہاں ہے، یہاں کا ہے۔ غریبوں میں سونار کیا کر رہا ہے؟ وہ سونا بیچنے تھوڑا آیا ہے، تمہاری غربت سے فائدہ اٹھانے آیا ہے، تمہاری جہالت سے فائدہ اٹھانے آیا ہے۔ جب غریب ہوگے تم سونا گروی رکھنے آؤ گے، ہم سے پیسہ بیاج پر لینے آؤ گے۔ جب تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو گھر کا سونا ہمارے پاس آئے گا، پیسہ تمہارے پاس ختم ہوگا، اس جھگڑے میں ہم سے بیاج پہ لے جاؤ گے۔ اس لیے سونا بیچنے تھوڑا بیٹھے ہیں، کون خریدے گا؟ بیچارے 10 روپے شام کو کمال آتے ہیں، 20 روپے کا خرچہ ہے۔
لا علمی سے, جہالت سے فائدہ اٹھانے کے لیے, غربت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اس لیے یہ سب سیاست دانوں کا بھی یہی کام ہے. غریب علاقوں میں جائیے جب الیکشن ہوتا ہے لائن لگی ہے, پولیس والا ڈنڈا لے کے کھڑا. امیر علاقوں میں پولیس والا ہاتھ جوڑ کے کھڑا, آئیے تشریف لائیے, کہیں تو گھر سے ووٹ لے آئے جا کے, اور دن بھر کیمرہ ان کو ہی دکھاتا ہے, آپ کو دکھاتا ہے. یہ دنیا کی سیاست ہے. لہٰذا کیوں ہم غریب رہیں, کیوں جاہل رہیں. پیغمبر کی حدیث, غربت ایمان کو ایسے کھا جاتی جیسے آگ لکڑی کو. اس حدیث سے کیا نتیجہ نکالا کہ آپ کو غریب رہنا ہے. معاشرے کو, سوسائٹی کو غربت کی طرف نہیں لے جانا ہے. 2 کلو راشن کے بجائے اسے ہنر سکھائیے. جب تک سیکھتا ہے تب سے اس کی مدد کریے. آپ یقین مانیے, یہاں پر سے جو راشن کہیں جاتا ہے, پہلے دور سے لوگ آتے تھے. ہم نے انفارمیشن شروع کی, کام شروع کیا کہ بھائی 4 کام ہیں, آپ سیکھیے, ہم سکھائیں گے. یہ جماعت آپ کے گھر کا خرچہ اٹھائے گی. آپ کو کام نہیں آتا نا, آپ کے گھر میں کون ہے, جوان ہے, ہاں ہے, شوہر ہے, بچے ہیں, کوئی کام نہیں آتا, ٹھیک آئیے ویلڈنگ کا کام سیکھیے, پلمبنگ کا سیکھ لیجیے, اے سی کا سیکھ لیجیے, الیکٹرک کا سیکھ لیجیے. ہمارے قاسم بھائی سکھاتے ہیں, اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں. 3 مہینے میں آپ سیکھ جائیں گے. آئیے 3 مہینے آپ کے گھر کا خرچہ ہم لوگ چلاتے ہیں. نہیں آتے, 2 سال سے نہیں آ رہے باہر کر گئے, کام کرنا نہیں آتا. لوگوں نے ایسی عادت ڈال دی ہے کہ غریب کو غریب بنائے رکھو, تمہیں سلام کرے گا تبھی. اسلام ایسی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہہ رہا ہے کہ تم کھڑے ہو, ہر روز ترقی کے لیے جد و جہد کرو, علم حاصل کرو, پڑھو. اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب نبی سے کہہ رہا ہے. اور اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو صاحبان علم ڈرتے ہیں. مجبوری ہے. ہم مجبور کیوں رہے؟ آج اگر ہم محنت کر لے جائیں گے تو ہماری مجبوری کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائے گا. اور پیسہ کمایا ہی جاتا ہے مجبوروں سے. دھوکہ ہی مجبور کو ہی دیا جاتا ہے. آپ ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں, ایئرپورٹ جاتے ہیں, بس اسٹینڈ جاتے ہیں, جو نارمل سواری والے, آٹو والے, بس والے چلاتے ہیں, آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی. پڑھا لکھا لڑکا, اس نے دیکھا کہ میرا فائدہ اس میں ہے, اس نے اپنا رائڈ بک کیا, بیٹھ کے چلا گیا. ایک آدمی ان پڑھ جاتے ہی نہیں. کتنے پیسے لوگے؟ 200 روپے, 500 روپے, 10 روپے کا خرچہ. ایک ساتھ دہلی کا, انہوں نے بتایا کہ مجھے نزدیک میں ہی جانا تھا. میں پوچھ لیا آٹو رکشے والے سے, وہ آدھا گھنٹہ گھما کے وہاں پہ لایا ہوگا. برج کراس کرتے تو ہم پیدل پہنچ جاتے. کیوں؟ انجانا, نہیں جانتے. لہذا اگر اس گندی سیاست سے, اس غربت کے دلدل سے نکلنا ہے تو آپ کو علم حاصل کرنا, وہ بھی ایک طرفہ نہیں, علم دین بھی ہو, علم دنیا بھی ہو, تاکہ ہمارا بچہ ان سیاست دانوں کے چکر میں بے وقوف نہ بن جائے, خونی نہ بن جائے, بد اخلاق نہ بن جائے. ضروری ہے کہ ہم نظر رکھیں ہر چیز پر, نہ حل نہیں کر سکتے. آپ گاڑی چلاتے ہیں, آپ کو نظر رکھنا پڑتی ہے کہیں ٹکرا نہ جائے. آپ گھر چلاتے ہیں, آپ کو نظر رکھنا پڑتی ہے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. ہم خود کہیں لڑکھڑا نہ جائیں, چوری کا پیسہ نہ آ جائے, ڈاکے کا پیسہ نہ آ جائے, غلط پیسہ نہ آ جائے. میں اپنے بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ ہر چیز پر آپ کو نظر. اسی طرح علم پر نظر. بچوں کے ساتھ کوشش کریں. آپ دیکھیے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, حاکم بنے ہوئے, اور پڑھا لکھا ہے لیکن گمراہ پڑھا لکھا ہے. جب وہ حاکم بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان بزرگ. مظلوموں کے ساتھ لوگوں کی غربت کا فائدہ, لوگوں کی مجبوری کا فائدہ. جو ڈھیلے اٹھائے تھے ان کے پاس علم نہیں تھا, تعلیمات آل محمد نہیں تھی, علم بھی ملا, آل محمد بھی ملے, دنیا کے طاقتور ترین انسان ہو گئے حماس کے لوگ. لہذا ہم اپنی نسلوں کے لیے کوشش کریں کہ ہماری نسل غربت کے دلدل میں, جہالت کے سمندر میں غرق نہ ہو جائے. اسے ہمیں کوشش کرنا پڑے, ابھی سے کوشش کرنا پڑے. اور یہ نہ سوچی کہ کل سے شروع کریں, جس دن ہوش آئے اسی دن سے شروع.
جس دن احساس ہو گیا اسی دن سے کرنا شروع کرنا چاہیے. ہمارا بچہ جاہل نہیں رہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھے گا، اللہ برابر ہونا چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں نکال کے پھینک دیے جائیں گے. آپ کو خود اپنے بچوں سے ڈر لگنے لگے گا، وہ سیاست کی نظر ہو جائیں گے، وہ دنیا کی نظر ہو جائیں گے، وہ لالچ اور حویث کی نظر ہو جائیں گے، دنیا پرست ہو جائیں گے. لہذا اپنے بچوں کو دین اور دنیا، یہ دنیا تمہارے جسم کو سنوارے گی اور یہ دین تمہاری روح کو سنوارے گا. میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. محبان آل محمد جہاں جہاں خصوصاً ناظرین پر، بالخصوص لبنان، سیریا، غازہ، تمام مظلومین جہاں ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں نازل فرما. دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت، اسرائیل، امریکہ، برطانیہ کی حکومتوں کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. عزاداران امام حسین علیہ السلام، علماء کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما. ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے بچے بچیاں جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. یہاں جو تیری بارگاہ میں پھیلے ہیں کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما. جو روزی کے لیے پریشان ان کو رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما. جن کو تو نے روزیاں عطا کی ان کی روزی و روزگار میں برکت عنایت فرما. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما.